آج آپ کو بادشاہی مسجد لاہور کی تاریخ بتاتے ہیں۔ عظیم الشان بادشاہی مسجد لاہور پاکستان اور جنوبی ایشیا کی دوسری بڑی مسجد ہے۔ اسے دنیا کی 5ویں بڑی مسجد میں شمار کیا جاتا ہے۔ فیصل مسجد بننے سے قبل اس کا شمار پاکستان کی سب سے بڑی مسجد میں کیا جاتا تھا۔ بادشاہی مسجد 1673 میں مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر نے لاہور میں بنوائی۔ مسجد کو اورنگزیب عالمگیر کے حکم پر قلعہ لاہور کے بالکل سامنے بنایا گیا۔ یہ عظیم الشان مسجد مغل سلطنت کے دور کی ایک شاندار مثال ہے اور لاہور شہر کی شناخت بن چکی ہے، لیکن یہ ہمارا عظیم الشان ماضی کا بھی آئندار ہے۔ یہ فیصل مسجد اسلام آباد کے بعد پورے پاکستان کی دوسری بڑی مسجد ہے، جس میں بے وقت 60,000 لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس مسجد کا اندازہ تعمیر جامع مسجد دلی سے بہت ملتا جلتا ہے، جو اورنگزیب کے والد شاہ جہاں نے 1648 میں تعمیر کروائی تھی۔ ہندوستان کے چھٹے مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر تمام مغلوں میں سے سب سے زیادہ مذہبی بادشاہ تھے۔ انہوں نے اس مسجد کو اپنے سوتیلے بھائی مظفر حسین، جن کو فدائی خان کو بھی کہا جاتا تھا، ان کی زیر نگرانی میں تعمیر کروائی۔ 1671 سے لے کر 1673 تک مسجد کی تعمیر کو 2 سال لگے۔ مسجد کو شاہی قلعے کے برعکس تعمیر کیا گیا، جس سے اس کو مغل دور میں اہمیت کا پتہ لگتا ہے۔ اس مسجد کے بننے کے ساتھ ہی ساتھ اورنگزیب نے اس کے دروازے کے سامنے ہی شاہی قلعے میں بھی اضافہ کیا، جس کو عالمگیر دروازہ کہا جاتا ہے۔ بادشاہی مسجد کے دروازے کے پاس ہی شاعر مشرق علامہ اقبال کا مزار ہے۔ بادشاہی مسجد میں ایک چھوٹا سا عجائب گھر بھی ہے، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کچھ تبرکات پڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے رسالت مباح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمامہ، ٹوپی، نالین مبارک، ہبہ، قدیم پاک کا نقشہ، اسلامی پرچم شامل ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تحریر کردہ سپارہ جو خط کوفی میں ہے، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رومال اور جان نماز، حضرت امام حسین کا عمامہ، شیخ عبد القادر جیلانی کا عمامہ اور جان نماز اور دیگر معتبر اشیاء محفوظ ہیں۔ دلی کی جامع مسجد جان نما ہے، جو اورنگزیب کے والد شاہ جہاں نے 1656 میں تعمیر کی تھی۔ پہلی نظر میں یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ دونوں مسجد ایک ہی جیسی ہیں۔ اورنگزیب کے کہیں کام باپ اور بھائیوں کے مقابلے میں تھے۔ یہی معاملہ تعمیرات کے ساتھ ہی رہا۔ ساتھ ہی مسجد لاہور اور موتی مسجد اوگرا اس کی اہم ترین مثالیں ہیں۔ دلی کی جامع مسجد اور لاہور کی بادشاہی مسجد کے معاملات کی جائز و روایات کے مطابق دلی کی جامع مسجد پر اخراجات 10 لاکھ روپے آئے تھے، جو لاہور کی مسجد سے 4 لاکھ زیادہ تھے، جبکہ لاہور کی مسجد صرف 2 سال میں بنی اور دلی کی مسجد 5 برس سے زیادہ عرصے میں بنی۔ سکھوں اور انگریزوں کے عہد میں بادشاہی مسجد ان کے فوجی قائم پذیر رہے۔ اسی وجہ سے مسجد کی عمارت، خصوصی صحن وغیرہ کے فرش کو بہت نقصان پہنچا۔ پھر جب بادشاہی مسجد دوبارہ مسلمانوں کے پاس آئی تو اس کی کافی مرمت کی گئی۔ 1850 سے اس کی مرمت کا آغاز ہوا، لیکن یہ مرمت نامکمل تھی۔ آخر کار مکمل مرمت 1939 میں شروع ہوئی اور 1960 میں مکمل کی گئی،
جن پر 48 لاکھ روپے صرف ہوئے۔ اس مرمت کی وجہ سے مسجد ایک بار پھر اپنی اصلی حالت میں واپس آ گئی۔ بات کریں بادشاہی مسجد کی کتب خانہ کی۔ بادشاہی مسجد میں ایک لائبریری بھی موجود ہے، جبکہ علماء اکیڈمی بادشاہی مسجد میں موجود تھی۔ تو یہ لائبریری علماء کے عالمی پیاس بجانے کے لیے قائم کی گئی تھی۔ اس لائبریری میں زیادہ تر علمانہ کتب موجود ہیں۔ لائبریری میں کتب بہت شاندار خصوصی جو لوگ عربی سے واقف ہیں ان کے لیے یہاں بہت کچھ ملے گا۔ اگر آپ کبھی لاہور آئے ہیں تو عظیم مسلم مغل سلطنت کی شاہکار بادشاہی مسجد کی ضرور زیارت کریں۔